سیریس موڈ پہ چلے گئے ابا. موڈ بدل گیا یہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا پڑھیں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اچھا، ہماری آج یہ کلاس ہے 28ویں کلاس ہے. اس کا پارٹ اے آج کریں گے. اس میں ہم پڑھیں گے کیا؟ رموز اوقاف. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا اس ٹاپک کو جب ڈسکس کریں گے تب سمجھیں گے. رموز اوقاف ڈفرینٹ مختلف قسم کے وقف کے جو نوٹیشنز ہوتے ہیں نا، وقف کے نشانات، مختلف قسم کے نشانات قرآن پاک میں لگے ہوئے ہیں. یہ وقف کے نشانات کیا بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ذرا سمجھ میں آ جائے، بس یہ چیز آج تھوڑا سمجھیں گے. اور مختلف سائنز، مختلف نشانیاں، وہ کی کون سی؟ رولز آف پنکچویشن کے. یعنی جیسے ہر زبان کا ایک رکنے کا اور چلنے کا اور رواں کرنے کا اور بات کو ملانے کا، دو جملوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا، کسی کا نام کی جگہ کوئی اور چیز کو استعمال کرنے کا، اس طرح بہت ساری چیزیں ہماری جو جملے ہوتے ہیں ان میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں عربی زبان میں تھوڑا سا ہم سمجھیں گے، تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں. جتنا ہمیں ضرورت زیادہ ہے وہی سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، تھوڑا سا پچھلی کلاس کا دیکھ لیں کیونکہ اس کی صرف ایک ہی کلاس ہوئی تھی. وقف جب ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، جو آج ٹاپک ہے ہمارا وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ وقف کرنے میں آخری حرف کی حرکت وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے، بس وہ ہم نے سیکھا تھا لاسٹ کلاس میں. وقف کرنے میں حرکات کی تبدیلی، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جب ہم آیت کے ختم پہ اگر وقف کریں جب بھی یہی قاعدہ لگے گا، درمیان آیت کہیں بھی ہم رکیں گے قاعدہ یہی لگے گا. آخری لفظ کی آخری حرف کی حرکت جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے کہ وہ کیسے تبدیل ہوگی، اور وہی ہم نے اس میں سیکھا تھا. تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے وقف کرنے کے قاعدے یا اصول بتائے تھے. آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر ان میں سے کوئی ہو، یعنی لکھا ہوا ہمیں وہاں دکھ رہا ہو، یا تو ہمیں زبر کی 3 حالتوں میں سے کوئی ملے گی. ایک زبر ہوگا، 2 زبر ہوگی، یا کھڑا زبر. زیر کی 3 حالتیں، ایک زیر، 2 زیر، کھڑی زیر.
پیش کی 3 حالتیں، سیدھا پیش ہوگا، 2 پیش ہوں گے یا الٹا پیش ہوگا. ان 9 حالتوں میں سے 7 ایسی ہیں، پیش کی ساری، زیر کی ساری. یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا نا. پیش کی کوئی بھی حالت ہوگی ہمیں اسے ساکن کر دینا ہے. دیکھیں یہ لکھا ہے 7 میں حرکت ساکن سے بدل جائے گی. 7 صورتوں میں حرکت ساکن سے بدل جائے گی، یعنی اسی حرف کو بس ساکن کر دیں گے. اگر وہ اس پہ آخری حرف پہ زبر تھا تو ہم اس کو اسی حرف کی ساکن حالت میں بدل دیں گے. اگر زیر، 2 زیر، کھڑی زیر ان میں سے کچھ تھا تب بھی ہم ساکن کر دیں گے. اور اگر پیش، 2 پیش اور الٹا پیش میں سے کوئی تھا آخری حرف پہ تو ہم اسے بھی ساکن کر دیں گے. یعنی 7 صورتوں میں تو کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. ایک تو یہ دھیان میں رکھیں گے. دوسری بات یہ، زبر کی باقی 2 حالتیں جو ہیں، یعنی 2 زبر ہو یا کھڑا زبر ہو، اسے ہم الف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں. 2 حرکات میں 2 زبر ہو یا کھڑا زبر ہو، ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں نا حروف مدہ میں الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی جب 2 زبر یا کھڑا زبر ملے گا ہم اسے ایسے پڑھیں گے جیسے اس حرف پہ ایک زبر ہے اور آگے الف ملا دیا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہم نے سیکھی تھی، گول والی تا. گول والی تا اگر آخری حرف ہے اس پہ کوئی بھی حرکت ہو، گول والی تا آخری حرف کی حرکت ہے تو آخری حرف ہے، گول والی تا آخری حرف ہے، اس آخری حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو وہ ہمیشہ گول والی ہا کی ساکن سے بدل جائے گی. اس میں دھیان کیا کرنا ہے، یہ گول تا میں یہ قاعدہ لگے گا. اگر عام جو تا ہوتی ہے نا الف با تا والی، وہ تا آ جاتی ہے، اس تا کے اوپر یہ قاعدے لگیں گے، یہ والے. یہ صرف گول تا کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ تائے تانیث کہلاتی ہے، پھر کسی وقت بتائیں گے کہ کیا تفسیر ہوتی ہے اس کی. تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا پچھلی اس کا. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کی سب سے اچھی مشق کیسے ہو سکتی ہے. اس کی سب سے اچھی پریکٹس یہی ہے کہ آپ پورے قرآن پاک کے 1 یا 2 صفحے لے لیں اور اس میں ہر ایک لفظ کے بعد وقف کریں، چاہے نہ ہو، ایک وقف کے بعد وقف کریں. اس حرف پہ آخری جو بھی حرکت ہے اس کو اس قاعدے سے بدلیں، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو. اس طرح ایک صفحے کے اندر ہی آپ 40-50 حرکات بدل کے پریکٹس میں آ جائیں. اور دوسرے صفحے پہ کر لیں تو اور مضبوط ہو جائے گی. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ساتھ میں کوئی اگر اور زیادہ شوق ہے تو وہ اس کو لکھ کے بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم لکھ کر کے بتاتے ہیں یہ لفظ تھا، اس پہ آخری حرکت یہ تھی، اس کو ہم بدل دیتے ہیں. کوئی سورہ فاتحہ کی ساری لکھ کر کے لے آئے کہ بھئی ہر آیت کے ختم پہ یہ حرف تھا، ہم نے بدل کے اس کو یہ کر دیا. اور وہ سب بھی پڑھتے ہیں، سب سے یوز ٹو بھی ہیں. تو یہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آج کے موضوع پہ آتے ہیں. رموز اوقاف. رموز اوقاف، یہ رموز یہ رمز کی جمع ہے، رمز کی. اور اوقاف وقف کی جمع ہے، وقف کی جمع ہے. تو رموز اوقاف، رمز اوقاف، وقف کرنے کے. رمز کہتے ہیں اصول، رمز اصول، وقف کرنے کے اصول. جب بھی وقف کیا جائے گا اس کا کیا اصول ہے، وہ اصول کچھ انہوں نے بتا دیے ہیں، اس کی کچھ نشانیاں لگا دی ہیں. اور اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ پنکچویشنز کے رولز ہیں. یہ پنکچویشن کے رول ہیں. ٹھیک ہے. کب کیا چیز لگنی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. ہمیں لکھے ہوئے جو دکھتے ہیں ہمیں سمجھ بھی آنے لگ جائے نا. تو اس میں جو سب سے اہم ہے نا، سب سے اہم، ہم ان کو ڈسکس کریں گے جس سے ہماری تجوید میں فرق آ جاتا ہے، جس سے ہماری تجوید میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے انہیں ڈسکس کریں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ 5 ہیں. یہ 5 ہیں. ان 5 کے اندر ہمیں ذرا دھیان کرنا ہوگا. ان 5 میں ہمیں ذرا دھیان کرنا ہوگا. رولز آف پنکچویشن ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم. یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کو اگر خیال نہ کیا اور تھوڑا سا ہم نے جہاں رکنا تھا وہاں نہ رکے، یا نہیں رکنا تھا وہاں رک گئے، دونوں صورتوں میں معنی بدل جاتے ہیں اور بات کافی بگڑ جاتی ہے. اس لیے ان 5 کو تو ہم ذہن میں بٹھا لیں. اور یہ 5 ہیں بھی آسان، یہ آسان ہے، فوراً یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اب ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ گول والا ایک سرکل ہوتا ہے، گول سے سرکل بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی نمبر بھی لکھا ہوتا ہے.
یہ سرکل جو ہوتا ہے یہ آیت کا نشان ہوتا ہے، اور اندر نمبر وہ آیت کا نمبر ہوتا ہے کہ بھئی اس سورہ کی اتنی نمبر کی یہ آیت ہے۔ اگر کہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد یہ گول دائرہ بنا ہوگا، اس میں 1 نمبر لکھا ہوگا۔ الرحمن الرحیم، پھر دائرہ بنا ہوگا، اس میں 2 نمبر لکھا ہوگا۔ اسی طرح نمبر آیت کے چلتے رہتے ہیں اور آگے نمبر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ گول دائرہ ہے کیا؟ یہ گول دائرہ اصل میں آیت کی تکمیل کی نشانی ہے۔ یہاں پہ ایک آیت پوری ہو رہی ہے۔ اب آیت کے لیے، آیت جو لکھا جاتا ہے لفظ، اس کے لیے گول تا ہے، گول تا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلا۔ پہلے یہاں پہ گول تا ہی لکھا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدل کے یہ گول دائرے کی شکل اختیار کر لی اس نے، اور یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ سبھی ٹھہرتے ہیں تقریباً، سوائے ان حفاظ کے جو بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں، وہ 3 4 آیتیں ایک ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم بھی سورہ فاتحہ اگر جلدی پڑھیں تو 3 4 آیتیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم الگ الگ آیت کو پڑھیں تو یہ زیادہ افضل بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر اللہ پاک نے ایک چیز کو ایک جگہ جا کے ایک آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک آیت کیا ہے؟ ایک بات ہے، ایک سینٹنس، ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے۔ اب وہ جملہ آپ کا اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ روک کر کے پھر آگے سے پڑھنا چاہیے، پھر آگے سے پڑھنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی روانی میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، بس تجوید کے اصول نہ خراب ہو رہے ہوں۔ تو ایک بات تو یہ آ گئی، یہ گول دائرہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ آیت کی نشانی ہے، اور اس پہ رکنا بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا۔ دوسرا، میم لکھا ہوگا۔ جب بھی یہ میم کہیں لکھا ہوا قرآن میں، چاہے وہ اس آیت کے اوپر لکھا ہوا آ جائے، چاہے درمیان آیت کے کہیں آ جائے، جب بھی یہ لکھا آئے گا 2 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ جو چھوٹا سا میم ہے، یہ جس جگہ بھی لکھا ہو، چاہے آیت کے اوپر ہو چاہے درمیان آیت ہو، لیکن حاشیہ جسے کہتے ہیں نا، سائیڈ میں جو ایک مارجن لائن ہوتی ہے، وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوگا وقف لازم، وقف لازم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے نام میں ہی پتہ چل رہا ہے وقف کرنا ہے، یہ لازمی، یہ وقف لازم ہے، اس میں رکنا ضروری ہے، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں یہی لکھا ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ 2 ہو گئے، یہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ ان کے اوپر رکنا بہتر ہے۔ تیسرا، یہ تو لکھا ہوتا ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، ایبسولوٹ، ایبسولوٹ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی اتنا ضروری تو نہیں ہے جتنا میم ہے، اس سے تھوڑا سا ایک اس کو کہہ لیں کہ امپورٹنس میں ذرا سا کم ہے۔ رک جائیں بہت اچھا ہے، رک جائیں بہت اچھا ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، لکھا ہے نا انہوں نے، اس پر بھی ٹھہر جانا چاہیے۔ تو یہ تو آ گیا، یہ 3 ہو گئے ہمارے ذہن میں، ہم بٹھا لیں، گول دائرہ، آیت، اس پہ تقریباً سب رکتے ہی ہیں۔ میم کی ہم تھوڑی سی تشریح ذہن میں رکھیں گے، سائیڈ میں اس کے لکھا بھی ہوتا ہے، جب بھی میم قرآن میں بنا ہوگا کہیں، اس کے سائیڈ میں ضرور لکھا ہوگا وقف لازم، تو ہم اس پہ بھی رک جائیں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ تو، اس تو کے اندر بھی کیا ہے کہ یہ بھی وقف مطلق، مطلق کا تو مطلق، تو یہ اس سے لیا گیا تو یہ تو لکھ دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وقف مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ بھی ٹھہرنا چاہیے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا کیا ہے؟ قف، قف، اس کے معنی ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے، کوئی شخص چل بھی رہا ہو نا، اور چلتے ہوئے آدمی کو ہم کہتے ہیں قف، تو وہ اس کا مطلب ہے رک جاؤ۔ کوئی بس میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کرتے ہوئے وہ ڈرائیور سے کہے قف، تو وہ روک دے گا بس کو۔ مطلب یعنی کوئی بھی چیز جو تسلسل سے چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے قف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی قرآن پاک میں یہ قف جو لکھا گیا، اس کے معنی ٹھہر جاؤ، اس کے بھی معنی ٹھہر جاؤ، تو یہاں پر بھی ٹھہر جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے، لیکن رما میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں۔ یہ خالی میم ایک ایسا ہے جہاں پہ یوں سمجھیں کہ رکنا ہی ہے، ہمارے پاس دوسری چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس دوسری چوائس نہیں ہے۔
باقی یہ جتنے ہیں نا ان میں رکنا ہے، اس میں رکنا ہے، اس میں رکنا ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکے تو بہت زیادہ فرق نہیں. افضل تو یہی ہے کہ رک جائیں ان سب جگہوں پہ بھی. نہ رکیں تو کوئی اتنا بڑا فساد پیدا نہیں ہوگا، افضلیت میں کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہوگا. لیکن یہ میم والے میں ہمیں ہر صورت میں رکنا ہے. اگر نہ رکے تو معنی بدل جائیں گے، معنی بدل کے کلمہ کفر تک چلی جاتی ہے بات. اس لیے یہ وقف لازم تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر ہے لا. اچھا یہ لا کے معنی ہے نہیں، سب کے سمجھ میں آ رہے ہیں. لا کہتے ہیں نہیں کو، تو یہ نہیں کی علامت ہے. کیا مطلب ہوا؟ جہاں پہ یہ لا لکھ دیں گے، اگر ہم پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس نہیں ہے اتنا کہ آگے پڑھ سکے اور ہم اس جگہ پہ رکیں گے تو معنی یہاں پہ بھی بدلتے ہیں. نہ رکنے میں معنی بدل جائیں گے، نہ رکنا چاہیے، رک گئے تو معنی بدل جائیں گے. تو اس لیے یہ لا لکھا ہوتا ہے. جس جگہ بھی لکھا ہو، جہاں بھی یہ لا لکھا ہوا ہے، وہاں ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں نہیں رکنا، ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. اس جگہ سے چاہے تھوڑا سا آگے جا کے ہم رک جائیں، چاہے اس سے تھوڑا پہلے رک جائیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمارا سانس ایگزیکٹ اسی جگہ پر ٹوٹے جہاں پہ یہ لا لکھا ہوا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. بس کیا احتیاط کریں؟ اب پڑھتے ہوئے اس کے آگے سے نہ پڑھنا شروع کریں، بلکہ پیچھے سے 2-3 لفظ لے کے پھر شروع کریں، تاکہ وہ ایک کنٹینیو جملہ بن جائے. وہ ایسا نہ لگے کہ ہم یہاں رک گئے اور اس سے آگے بات شروع کر رہے ہیں. اس سے معنی بدلتے ہیں. پیچھے سے لے لیں گے 2-3 جملے، 2-3 لفظ، تو وہ اس سے انشاءاللہ معنوں میں فساد نہیں آئے گا. یہ اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. اگر آیت کے نشان یعنی یہ گول والے نشان کے اوپر ہو تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، جیسے جو پڑھ لیں. یہ 5 ہی ہیں جو بہت اہم ہیں. ہمیں ان 5 کو ذرا ذہن میں بٹھانا ہے اور قرآن میں ذرا تلاش بھی کریں گے. قرآن میں یہ آیت تو ہمیں ہر جگہ دکھ جائے گی. یہ میم بھی ہمیں تلاش کر کے مل ہی جائے گا. یہ تو یہ بھی عام ہے، کئی جگہوں پہ نظر آئے گا ہمیں. اور یہ قف یہ ذرا کم دکھے گا. لا یہ بھی ہمیں دکھ جائے گا. تو یہ ہم ذرا تلاش کریں، ہمیں قرآن سے لے لیں گے نا اور ایک اپنی لسٹ بنا لیں. اس میں ہم یہ گول والی یہ جو سرکل ہے آیت کا نشان، اس کا بھی دیکھ لیں گے، میم بھی دیکھ لیں گے، تو بھی دیکھ لیں گے، قف بھی دیکھیں گے اور لا بھی دیکھ لیں گے. یہ سب ہم تلاش کریں، دیکھیں. ہمیں یہ چیزیں دکھیں گی تو ذہن میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ کرنے ہی کرنے، ہر ایک کو انہیں یاد کر لینا ہے. اور جب وہ تلاوت کرے تو وہ پوری کوشش کرے کہ ان 5 کا تو خیال ضرور رکھے، ان 5 کا خیال رکھے. اس کے علاوہ اور کون کون سے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، تلاوت کے دوران میں درج ذیل رموز اوقاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ 5 تو ہم نے ابھی دیکھ بھی لیے اور یہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو الگ کر دیے. اس کے بعد یہ ہمیں اور بہت سارے ملیں گے. یہ سارے وقف کے اندر یہ مختلف جگہوں پہ ہمیں یہ نوٹیفیکیشنز جسے کہہ لیں نا، یہ وہاں پہ ہمیں دکھیں گے. جیم بھی کہیں بنا ہوگا، کہیں زا بنا ہوگا، کہیں صاد، کہیں صلے، کہیں قاف، کہیں سلی. پھر وقف النبی کہیں لکھا ہوگا، سائڈ میں بھی لکھا ہوگا. وقف منزل لکھا ہوگا، وہ بھی نظر آئے گا. وقف غفران لکھا ہوگا، سین یا سکتہ لکھا ہوگا، وقفہ لکھا ہوگا. پھر یہ 3 نقطے 2 دفعہ لکھے ہوتے ہیں. یہ معانقہ کہلاتا ہے. معانقہ یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیں گے. یہ معانقہ ہے. اس کو کرتے کیسے، پڑھتے کیسے، اس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہوگی. شاید نہیں دیکھا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. پھر کاف لکھا ہوگا. پھر یہ نمبر 5 لکھا ہوگا، چھوٹا سا نمبر 5. سورہ فاتحہ میں بھی ہوتا ہے، آخری آیت سے پیچھے نظر آتا ہے. یہ سورہ فاتحہ میں یہ دیکھیے گا، سب بھی اپنے قرآن میں جا کے دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 5 نمبر چھوٹا سا وہاں پہ لکھا ہو. یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا ہم سمجھیں گے. پھر کچھ اصطلاحات، یہ وہی جو مارجن لائن ہوتی ہے نا سائڈ کی، جسے حاشیہ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی لکھی ہوئی یہ چیزیں نظر آئیں گی. ربع یہ کوارٹر کو کہتے ہیں. نصف اچھا، ربع چوتھائی کو کہتے ہیں، چوتھائی ایک کوارٹر کو. نصف ہاف کو کہتے ہیں، آدھے کو. ثلاثہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ 3/4 کو. 3 چوتھائی یا جسے ہم پونا بھی کہہ سکتے ہیں. اور سجدہ
یہ سجدہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جی جب یہ کوئی آیت میں آتا ہے تو وہاں سائڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے حاشیے میں سجدہ، تو یہ کیا ہوتا ہے اس کی بھی دیکھ لیں گے. اور یہ عین یہ بھی ہمارے حاشیے میں سائڈ میں لکھے ہوتے ہیں، ان پہ نمبر بھی ہوتے ہیں. عین پہ ایک اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے، ایک بیچ میں لکھا ہوتا ہے، ایک نیچے لکھا ہوتا ہے. 3 جگہ نمبر ہوتے ہیں. وہ نمبروں کی کیا ڈیٹیل ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں گے، لیکن یہ سب کچھ انشاءاللہ اگلی کلاس میں، کل کی کلاس میں آئے گا. ابھی تو ہمیں فوکس کس پہ کرنا ہے؟ بس ان 5 پہ کرنا ہے. گول والی سرکل جو چیز ہے یہ آیت کا نشان ہے کہ ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی، ایک جملہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ایک جملہ، ٹھیک ہے، ایک سینٹنس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. پھر میم، اس کے اوپر ہمیں لازمی رکنا ہی رکنا ہے، نہیں رکے تو فساد ہو جائے گا. اچھا میں ایک اور عرض کر دوں، جب ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے بعد اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. ہم عربوں کو، اور عربوں میں بھی امام حرمین، ان کو سن کے اور ان کی بھی پھر ہم ماشاءاللہ سے غلطیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اتنے عالم ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اتنے ماہر ہو جاتے ہیں. ارے بھائی وہ اہل زباں ہیں، انہیں تو معنی پتہ چل رہے ہیں، جب وہ رکیں یا نہ رکیں انہیں معنوں کا تضاد اور فساد ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ہمیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معنی بدل گئے یا نہیں بدلے. تو ہمارے لیے یہ بتا دیا کہ بھائی تم لوگ رک جایا کرو، یہاں پہ تم رک جایا کرو. اگر کوئی شخص، جیسے میں نے شروع بالکل پہلی دوسری کلاسز میں کہا تھا، ہم میں سے کوئی شخص جو اہل زباں ہو، وہ کسی سے یوں کہے، تیزی سے کہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو، کہیں پہ رکے نہ، جاؤ مت بیٹھ جاؤ، جاؤ مت بیٹھو، جاؤ مت بیٹھو. اب اس جملے کے اندر کہیں نہیں رکے، نہ جاؤ پہ رکے نہ مت بیٹھو پہ رکے، کہیں نہیں رک رہے. تو لیکن مطلب جب ہم مخاطب ہوں گے نا تو سامنے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا اور ہمیں بھی پتا ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کو جانے کو کہہ رہے ہیں یا اسے بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں. جاؤ مت بیٹھو یہ کہہ رہے ہیں یا جاؤ مت بیٹھو یہ کہہ رہے ہیں. یہ وقفہ کرنا یہ اہل زباں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کریں نہ کریں انہیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبان کا یہ حسن ہے. تو عرب اس میم پہ بھی اگر رواں پڑھ کے جا رہے ہیں تو لیکن انہیں بخوبی پتہ ہوگا کہ اس میم پہ نہیں رکنے میں بھی میرے معنوں میں فرق نہیں پڑا، کیونکہ مجھے معنی سمجھ آ رہے ہیں نا، میری تو زبان ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کون سے میم پہ نہ رکنے سے معنی بدل جائیں گے. اس لیے جہاں جہاں میم لکھا ہے ہم تو اپنی پریکٹس میں لے لیں کہ ہاں ہم رکا کریں. اور عربوں کے لیے ہم بالکل اس کو جو ہے نا وہ کرٹیسائز نہ کریں، ان پہ یہ تنقید نہ کریں، ارے دیکھو وقف لازم تھا نہیں رکے، یہ نہیں رکے. ہم ابھی اس سے بہت دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس منصب پہ آنے کے اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی بس پریکٹس کے لیے، یہ ہماری سہولت کے لیے لگیں، ہم اس سے یوز ٹو ہو جائیں. اسی طرح یہ لام ہے، لا کا مطلب ہے نہیں رکو. اب عربوں میں جو امام پڑھ رہے ہیں اور وہ لا پہ رک گئے، آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، بھائی انہیں تو معنی پتہ چل رہے ہیں نا، سمجھ میں آ رہے ہیں نا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتے، تو ہم تو فساد کر دیں گے، ان کا تھوڑی ہوگا. تو اس لیے یہ قواعد ہمارے لیے ہے، اجمیوں کے لیے، عربوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے عربوں کے اندر یہ چیزیں تلاش، ویسے تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں بھی رکھیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اس چیز کا بڑا دھیان کر کے کریں گے. ان 5 چیزوں سارا ہمارا جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے. یہ 5 چیزیں، یہ نشانات جب بھی قرآن میں آئیں گے ہم اس سے اوپر ان کے جو معنی ہیں ان کا لحاظ کر کے وہی والا کام کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے، آیت کا مطلب ہے رک جاؤ، ایک سینٹنس ایک جملہ پورا ہو گیا. یہ میم ہے، اس کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں لازمی رکو. یہ تو ہے، اس کا مطلب ہے وقف مطلق، ایبسولوٹ اسٹاپ، یعنی یہاں پہ رکنا ہی رکنا چاہیے. یہ بھی اچھی تھی. قف کا مطلب ہے رک جاؤ. لا کا مطلب ہے نہیں رکو، بس. تو یہ ان چیزوں کا ہم دھیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ لوگوں کو گزشتہ کلاس میں نے دیا تھا کہ یہ میم مشدد تلاش کریں، نون مشدد، میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد میم، اخفا کا غنہ، اظہار کا غنہ، ادغام کا غنہ اور
اقلاب کا غنہ. اب یہ آپ لوگ تلاش کر کے یہ چارٹ ایسے آپ کو مل جائے گا. اچھا یہ بہت آسان ہے. یہ چارٹ آپ کو جب ملتا ہے نا موبائل پہ تو آپ اسی کے اوپر ایک ایڈٹ موڈ ہوتا ہے جو کراپ کے اندر آتا ہے, اس میں چلے جائیں اور وہاں جا کر کے ان کو لکھتے چلے جایا کریں. بس سورہ کھولیں, سورہ ناس کھولیں, اس میں سارے تلاش کر کے ایسے لکھ دیں. یہاں پہ سورہ فلق کھول لیں وہ لکھ دیں, سورہ احد کھول لیں وہ لکھ دیں, لہب کھول لیں وہ لکھ دیں. اس طرح یہ 10 یہ ہو گئے اور 10 ہی اور ہیں. یہ 20 صورتوں کے جس نے یہ غنے تلاش کر لیے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے غنوں پہ اسے مہارت آ جائے گی. ویسے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جائزہ اتنا اچھا دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میری مطلب ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر ہے. اور گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو سیکھنے والے ہیں. اگر ہم سیکھتے میں کوئی غلطی بھی کرتے ہیں من جانب اللہ, وہ معاف ہے, اللہ کی طرف سے وہ معاف ہے. اب ہم اپنے پنسورہ جو پڑھ رہے تھے اسی پہ آ جاتے ہیں. اس کی دیکھتے ہیں کہاں تک ہو گئی تھی ہماری تلاوت, اس سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے. یہ ہم نے بتائی ہے کہ جی ہمیں اپنے ذہن میں یہ ہر چیز آنی چاہیے, صفات حروف دماغ میں ہونی چاہیے, یہ ساری دکھیں ہمیں تلاوت کرتے. مد بننے کی شرائط بھی ہمیں دکھنے لگ جائیں اور غنہ بھی ہمیں دکھیں اور ہم ان غنوں کو انہی صفات کے ساتھ ادا بھی کر رہے ہوں. تو یہ سارا خلاصہ ہے, یہ ہمارے ذہن میں ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت جب کریں گے تو ہماری تلاوت میں یہ ساری چیزیں اگر شامل ہو رہی ہیں تو امید یہ ہے کہ تجوید کے قواعد کی پابندی ہو رہی ہے. ہم لہن جلی سے بچ کے تلاوت کو اچھی طرح سے کرنے والے بن رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ ینصرون تک پڑھ لیا تھا. اب یہ لا سے شروع ہو رہا ہے, اگلا صفحہ پہ جائیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے گا. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم. اچھا توجہ کریں, یہ دیکھیں لا بھی آ گیا, یہاں نہیں رکے ہم, ورنہ ہم شاید رکتے سانس روکنے کے لیے, لیکن نہیں رکے. اور یہاں میم بھی آ گیا, اس میم کے اوپر ہم رک گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ وقف لازم ہے. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. اب دیکھیں یہاں وقف کرا نا, گول والی تا تھی, کوئی بھی حرکت ہے, اس کو ہم نے ہا ساکن سے بدلا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ.
اچھا اب اس میں بھی دیکھیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہاں دیکھیں یہ تنوین آ رہا ہے, تنوین آ رہا ہے. تنوین کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ واو. واو کون سا حرف ہوتا ہے؟ یرملون کا واو ہے, یرملون کا. تو اگر کوئی یہاں اس کو رواں کر کے پڑھے تو کیسے پڑھے گا؟ خصیم مبین وضرب, ایسے پڑھیں گے؟ نہیں, غلط ہو گیا, غلط ہو گیا. یہ یرملون کا قاعدہ لگے گا. خصیم مبین وضرب, مبین وضرب, یہ جب رواں کریں گے نا تو یرملون کا قاعدہ خود بخود یہاں لگے گا. چلیں آگے پڑھتے ہیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اچھا اس سے غلطی میں نا بعض دفعہ یوں آواز نکلتی ہے, یوہ ال, ال نہیں ہے, یل, یازر یی, یوہ یل, ال نہیں ہے, یوہ ال نہیں ہے, یوہ یل. چلیے. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اب یہ تنوین آ رہا ہے, تنوین کے بعد حروف حلقی عین آ گیا. عین آیا تو اس لیے یہ خلق غنہ نہیں ہوگا, اظہار ہوگا. خلق علیم, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اب دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا لا لکھا ہوا ہے, لا, اور یہ چھوٹا نون, نون قطنی جسے ہم نے پڑھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. اب اگر ہم یہاں رک گئے آیت کی وجہ سے تو یوں ہی پڑھ لیا علیم. اگر نہ رکے تو یہ خلق علیم الذی نہیں بنے گا, علیم الذی نہیں, علیم نلذی, علیم نلذی. ٹھیک ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
مثلهم بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اچھا حمزہ پہ دو زیر ہیں، اس کی آواز کیا آئے گی؟ ہم نے بتایا زیر والی کوئی بھی حرکت ہوگی وقف ہم کر رہے ہیں تو وہ ساکن ہو جائے گی، اس لیے یہ حمزہ کی آواز ساکن ہو کے محسوس ہی نہیں ہو رہی. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہماری سورہ یاسین تکمیل کو پہنچ گئی. اب انشاءاللہ اگلی سورہ رحمان ہے، شاید وہ شروع کریں گے. 5واں حصہ ہمارا ہے قرآن کی باتیں. اس میں یہ ایک موضوع تھا جو آخری کلاس میں ہم نے بات کی تھی. ظاہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البر والبحر، نظر آنے لگا فساد یعنی نقصان، یعنی عذاب، یعنی تباہیاں، یعنی بربادیاں. فی البر خشکی میں بھی، والبحر اور سمندر میں بھی. بما کسبت بسبب وجہ، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے سمندر میں اور خشکی میں فساد ظاہر ہونے لگا. لیذیقہم، البتہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تمہیں چکھا دیا جائے، البتہ تمہیں چکھا دیا جائے. لیذیقہم، البتہ تمہیں چکھا دیا جائے. بعد الذی عملوا، بعض وہ کام جو تم نے کیے تھے، یعنی برے جو تم نے کام کیے ہوئے نا، ان کا کوئی تھوڑا سا مزہ چکھا دیا جائے. لعلہم یرجعون، تاکہ شاید تم رجوع کرنے والے ہو جاؤ، شاید تم پلٹ آؤ، شاید تم توبہ کر لو، شاید تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، شاید تم اپنے آپ میں سنبھل جاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں. اب اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، وہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. یہ ہمیشہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی جو بھی دنیا میں عذاب آ رہے ہیں، دنیا میں کوئی سختی آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے کام خراب ہو رہے ہیں. ہم اللہ معافی کرے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم ایسے زبان میں محتاط نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، کسی پہ کوئی پریشانی آ گئی، کسی کے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے اولاد میں کوئی کمی نظر آ گئی، کسی شخص کے اندر کوئی خرابی دکھ گئی، کسی میں کوئی بیماری آ گئی، کسی کا کوئی نقصان ظاہری بڑا ہو گیا، بس ایک جملہ فوراً کہہ دیتے ہیں، ارے ان کے تو کام ہی خراب تھے، دیکھا کیا نتیجہ نکلا.
ارے ان کے تو کام ہی خراب تھے، دیکھا کیا نتیجہ نکلا، ارے انہوں نے تو یوں کیا تھا، بڑا لوگوں کا دل دکھایا تھا، ارے دیکھیں اس کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی یہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کریں گے کہ کس پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، کسی پریشانی کے سبب یا اس کی آزمائش ہے۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں اگر اس پیمانے پہ چلا جائے کہ جب بھی کسی پہ کوئی پریشانی مشکل آتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اگر ہم اس مفہوم کو لے لیتے ہیں اسی انداز سے جیسے عام ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو یعنی وہ بخشائے ہیں، ان کی تو کوئی خطا ہے ہی نہیں اور خطا کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ ان کی حفاظت کا ذریعہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی خطا، غلطی، کوتاہی، کوئی بھی چیز معمولی سی بھی ایسی آپ سے سرزد ہو بھی جائے، جو ہو نہیں سکتی، محال ہے، لیکن اگر ہو بھی جائے تب بھی آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں۔ اب ایسے کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ بھائی غزوہ احد میں آخر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کو بھی تکلیفات آئیں، آپ کے بھی غزوہ خندق میں پیٹ پہ جو ہے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بھائی آپ نے کون سے خود نعوذ باللہ کون سے ایسے برے کام کیے تھے کہ آپ پہ یہ سب تکلیفیں آ رہی تھیں؟ اور پھر جب طائف کا سفر کیا، طائف کے سفر میں تو کتنے پتھر پڑے۔ اب ہم سوچیں نا اپنی تشریح پہ جو ہم سمجھتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سب تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ اتنے پتھر لگے، اتنا خون بہا، اتنا کچھ ہوا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اپنی تشریح سے سوچیں، بھائی انہوں نے تو کوئی غلطیاں ہوئی ہی نہیں، کوئی غلط نافرمانیاں سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے سوچنا بھی آدمی کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، تو آخر ایسے کے اوپر پھر کیوں تکلیفیں آ رہی ہیں اگر ہم اپنی تشریح سے سوچ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اس کا فیصلہ اللہ ہی کریں گے کہ کب کس پہ آزمائش کے لیے آیا ہے، کب کس کے درجات بلند کرنے، کب کس کو اللہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی تدابیر بالکل جدا ہیں، ہماری سوچوں سے بہت بعید ہیں۔ علماء کے ساتھ جائیں تو علماء پھر بتاتے ہیں کہ ہاں اگر کسی کے اوپر کوئی مشقت یا کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ آسان پیمانہ یہ ہے، کسی کے اوپر تکلیف پریشانی آئے اور اگر دیکھو کہ اس کا رخ اللہ سے جڑ رہا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دفعہ یہی ہوا جب طائف کا سفر ہوا ہے اور اس میں پتھر پڑے ہیں، اتنا اللہ سے رجوع بڑھا ہے، اتنا تعلق اللہ سے بڑھا ہے کہ اللہ نے پھر اس کے فوراً بعد ہی معراج کا سفر کرا دیا۔ اللہ نے معراج کا سفر کرا دیا۔ یہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش، چاہے وہ ہمارے پہ ہو چاہے کسی پہ ہو، ہم اس پہ کبھی بھی اپنی لب کشائی نہ کریں کہ بھائی یہ اس نے کوئی برے کام کیے جس کی وجہ سے اس کو یہ ہوا۔ اللہ نہ کرے جی اس کا بچہ جو ہے اس میں جو ہے یہ بولنے اور سننے کی حس نہیں ہے، تو اس وجہ سے یوں ہوا کہ اس نے کچھ غلط کام کیے تھے تبھی اولاد کی شکل میں یوں آیا۔ بڑے آرام سے تبصرے کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اللہ کے کام ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ کب کس کے لیے آزمائش رکھ رہا ہے، کب کس کے لیے قرب کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ انسانوں میں بعض لوگ مرد ہو یا عورت اللہ کو اتنے پسند آ جاتے ہیں کسی بھی اپنے عمل کی وجہ سے۔ ایک چھوٹا سا عمل ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ کی اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اللہ بس اس سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے راضی ہو کے اللہ اس کو جنت کا ایک اعلیٰ ترین مقام دینا چاہتے ہیں۔ اب لیکن ظاہر ہے اللہ کے یہاں ہر چیز انصاف مانگتی ہے نا، کہ بھائی انصاف سے ہو، کل کو کوئی یہ نہ کہے یا اللہ جس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، آپ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ پھر اس کے لیے اللہ نے یہ سبب بنایا کہ اس انسان پہ جس سے اللہ راضی بھی ہو چکے ہیں لیکن اس پہ پھر دنیا میں کچھ مشقت ڈال دیتے ہیں، کوئی پریشانی ڈال دیتے ہیں، کوئی اس کا نقصان ڈال دیتے ہیں، کوئی آزمائش ڈال دیتے ہیں۔ جب اس پہ یہ پریشانی، آزمائش، مشقت ڈلتی ہے، بس
اس کا دل رونے لگتا ہے، اس کا دل رونے لگتا ہے، اور جب یہ دل روتا ہے اس کے بعد اس کا تعلق اللہ سے جڑتا چلا جاتا ہے، قرب ملتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ ان آزمائش پہ صبر کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنا وہ فیصلہ سناتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ صبر ایک ایسا پیمانہ نہیں ہے اس کا کوئی کہ بھئی صبر کیا تو اتنی نیکیاں ملیں گی، نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور یہی مثال اگر اور اوپر لے جائیں، کتنے نبی تھے جن کو آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں اتار دی گئی، نعوذ باللہ انہوں نے کون سے کام کیے تھے ایسے کہ ان کو اتنی آزمائشیں آئیں دنیا میں؟ کیوں حضرت ایوب علیہ السلام ہم سب نے سنا ہے نا، یہ سب قرآن میں واقع قصے کہانی تھوڑی ہیں، ان سے ہمیں ایکسٹریکٹ کرنا ہے، نکالنا ہے کہ بھئی یہ قصہ کیوں بیان کیا اللہ نے، یہاں قرآن کا حصہ کیوں بنا دیا، اپنے کلام کا حصہ کیوں بنا دیا ایک قصے کو؟ بھئی قصے سے سبق تو لو، اس قصے میں یہی تو سبق ہے کہ بھئی بیماری آئی ہے، اتنی شدید بیماری ہے، لیکن بس اس پہ صبر بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے لو بھی لگا رہے ہیں، قرب ملتا چلا جا رہا ہے، قرب ملتا چلا جا رہا ہے۔ آروں سے چر گئے لیکن قرب مل گیا، اللہ کا تعلق مل گیا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہاں یہ آزمائش کبھی بھی کسی پہ آئے گی، ہم نہیں جج کر سکتے، اللہ نہ کرے ہم پہ آتی ہے کسی بھی طرح کی پریشانی، کسی بھی طرح کی آزمائش، بس ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رخ ان مسائل اور ان پریشانیوں کو حل کرنے کی طرف زیادہ بڑھتا ہے یا ہم رجوع اللہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق اور قربت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہمارے آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کہ دنیا کے مسائل میں ہی پھنس کے رہ گئے تو بس یہ سمجھیں واقعی دنیا میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو یہ ذرا سے اس کو تھوڑا سا ہم وسیع معنوں میں نا ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت کا بالکل ٹکڑا ہے چھوٹا سا، یوم لا ینفع، اس دن نہیں نفع دے گا، مال ولا بنون، اور نہ ہی بیٹے، نہ بیٹے تمہارے کام آئیں گے اور نہ ہی مال تمہارے کام آئے گا۔ قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں کیوں بتایا یہ اللہ نے؟ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اس میں کیوں بتایا؟ یہ آیت نمبر 89 ہے اور سورہ نمبر ہے 26۔ کیوں بتایا اللہ نے یہ کہ جی اس دن تمہارے یہ بیٹے اور یا اولاد اور یہ تمہارا مال کام نہیں آئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو ہم میں یعنی نافرمانی کا مادہ پیدا ہوتا ہے نا، کہیں بھی ہم غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی دو سبب ہوتے ہیں، یا تو مال یا تو اولاد، یا تو مال یا تو اولاد۔ تو اب ہم اپنے ذہنوں سے سوچیں کہ ہم اپنے اس مال کی خاطر یا اس اولاد کی خاطر اگر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور اس آخرت میں یہ دونوں چیزیں کام ہی نہیں آئیں گی، یہ دونوں کام ہی نہیں آئیں گے، تو ہم کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے سادہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کہ بھائی ہم اس مال کی خاطر اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائیں، ہم ان اولاد کی خاطر اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائیں۔ جب بھی مال ہو اور ساتھ میں اعمال ہوں، جب بھی اولاد ہو اور ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں، ہمیں مقابلے میں ہمیشہ ایک چیز کو فوقیت دینی ہے، دوسرے کو پیچھے کر دینا ہے۔ اعمال آگے کر دیں گے، مال پیچھے کر دیں گے، حضور کے طریقے آگے کر دیں گے، اولادوں کی باتیں اور خاندان والوں کی باتیں یہ سب پیچھے کر دیں گے۔ بس اس رخ پہ ہم چل پڑے، ہماری آخرت سنبھل جائے گی، ہم اس کو کسی نہ کسی درجے میں محفوظ کر لیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک بات بڑی اچھی سی مل گئی تھی، ہم نے کہا آپ کے سامنے بھی رکھ دیا۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان کون ہے دنیا کا؟ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں، اللہ نے بڑی حکمتیں دی تھیں، بڑی سمجھ دی تھی، بڑے ان کے اقوال ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں وہ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان ہے، سب سے قابل رشک۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ پہلی، رزق ایسا ہو اس کے پاس جو اس کے لیے کافی ہو، اسے
ہرس نہ ہو کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. جتنا اس کو اللہ نے دے دیا. اب ہم نے رزق کی پوری تشریح آپ لوگوں کو پچھلے کلاسوں میں کرا دی تھی کہ رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. وہ ساری چیزیں شامل ہیں اور اگر وہ اس کے لیے کافی ہے, بس یہ ایک اس کی کامیابی, 4 کامیابی ہوئی چیزیں نا جس میں سے ایک اسے حاصل ہو گئی. دوسری اس کی, اس کو بیوی لکھا ہے لیکن اس کو اسپاؤس کہہ لیں گے, اس کو شریک حیات کہہ لیں گے. اگر عورت ہے تو اس کا شوہر, اور اگر مرد ہے تو اس کی بیوی. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اسے ذہنی سکون ملتا ہو, اپنے شریک حیات کے ساتھ اسے ذہنی سکون حاصل ہو, آنکھوں میں ٹھنڈک ہو, اطمینان حاصل ہوتا ہو. یہ دوسری بڑی نعمت ہے جو کسی کو مل جائے دنیا میں. تیسرا, ایسا گھر جو اس کے لیے باعث آرام ہو. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ دن بھر کام کرتے ہیں, کام کر کے واپس آئے, آ کر کے جلدی جلدی کھانا وانا کھایا, پھر نکل گئے گھر سے باہر. اب کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اب جا رہے ہیں جی دوستوں یاروں میں بیٹھیں گے, فلانی جگہ جائیں گے, فلانی جگہ جائیں گے, ذرا سکون مل جائے گا, ذرا سکون مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں سکون نہیں ہے, باعث آرام وہ گھر نہیں ہے. گھر تو وہ باعث آرام ہے جہاں کہیں بھی ہے باہر, بس دل کی چاہت یہ ہو, مرد ہو تب بھی, عورت ہو اس کی بھی, بس اس کی چاہت یہ ہو میں تو کہیں بھی چلی جاؤں, میں تو کہیں بھی ہوں, بس میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں. گھر پہنچ کے جو مجھے سکون اور آرام ملے گا, ایسا سکون و آرام مجھے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملتا, مجھے کسی پکنک پلیس پہ بھی نہیں ملتا, مجھے کسی ہل اسٹیشن پہ بھی نہیں ملتا, کہیں نہیں ملتا. بس مجھے جو سکون اور آرام ہے میرے گھر میں ہی مجھے میسر ہے. بس یہ والی کیفیت مل جائے تو تیسرا بھی جو فائدہ ہے وہ مل گیا. اور چوتھا کیا ہے؟ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو, قرض نہ ہو اس کے اوپر کسی کا. یہ بہت بڑی دین ہے, بہت بڑی دین ہے. اتنی بڑی دین ہے میں کیا عرض کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو حضور پاک پوچھتے تھے بھائی اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے, اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے. اگر صحابی کہتے کہ اس شخص پہ قرضہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی اس کا جنازہ اب تم میں سے کوئی پڑھا دے. حضور پاک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, نہیں پڑھاتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. آدمی اللہ کو وہ پسند ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند ہے جو مقروض نہ ہو, مقروض نہ ہو. بس ہر ایک کا اس نے قرضہ ادا کیا ہو, قرضہ ادا کیا ہو. تو یہ 4 چیزیں ہیں, یہ بڑی زبردست ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی یہ حاصل ہو جائے, ہمیں بھی. اس کے لیے دعا بھی مانگیں, اس کے لیے کوشش بھی کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا محدود کریں, تھوڑا سا محدود کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ ایک آخری بس بات کر کے انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ رکھی ہے بات, دوبارہ رکھ دیتے ہیں. شادی ہال ہوتا ہے نا, شادی ہال, اس میں تقریب کیوں کی جاتی ہے؟ سوال, پہلا سوال یہی ہے نا, شادی ہال میں کیوں کی جاتی ہے؟ 30-40 سال پہلے تو شادی ہال تھے ہی نہیں, 40 سال پہلے تھے ہی نہیں. گھروں کے باہر ہی ٹینٹ لگ جاتے تھے, وہیں شادی کا ہو جاتا تھا. بلکہ اس زمانے میں تو پردوں کا بھی انتظام ہوتا تھا, تو خواتین ایک طرف بیٹھتی تھیں, مرد ایک طرف, درمیان میں کھانا ہوتا تھا. وہ جی ایک طرف سے قنات کھول دی گئی, عورتیں آ گئیں, کھانا کھا کے چلی گئیں. پھر اس کے بعد دوبارہ دوسری طرف سے جو ہے وہ قنات کھول دی گئی, مرد آئے, کھانا کھا کے چلے گئے. تو یہ سسٹم ہوتے تھے. تو پھر یہ شادی ہال کہاں سے آ گئے, کہاں سے آئے؟ اصل میں شادی ہال یوں آئے کہ بہت سے لوگ جو ایسے پسماندہ سے علاقوں میں رہتے تھے اور ایسی جگہوں پہ رہتے تھے جہاں ان کا گھر اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ وہ باعزت مہمان جو بلاتے ہیں ان کو وہ اپنا گھر دکھا سکے. یہ وجہ تھی اصل. تو انہوں نے کہا بھائی ایک ایسی جگہ پہ ہم اپنی تقریب کر لیتے ہیں جو بہت اچھی سی سجی سجائی ہو, ساری جو لوازمات چاہیے اس کے اندر موجود ہو, ہم اس کا پے کر دیں گے اور ہماری تقریب وہاں ہو جائے. کس کی وجہ سے یہ کر رہے تھے؟ کیا عام مہمانوں کے لیے؟ نہیں, جو خاص مہمان تھے نا ہمارے خاص, جن کو ہمیں بلاتے ہوئے گھر پہ معیوب لگتا تھا, ان کے لیے ہم نے یہ کام کیا, ان کے لیے کام کیا کہ وہی بہترین جگہ پہ کر دیا. اچھا ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں, کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, جو CEO جو ہوتے ہیں ان کی میٹنگ ہونی ہے, جی کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ جی 5 اسٹار ہوٹل میں ہونی ہے. اور بھائی آفس میں کر لو نا, آفس میں کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, ان کے مرتبے کے مطابق جگہ ہو تاکہ ہم وہاں جائیں گے, وہاں اس ماحول کے اندر بات کو کرنا اور سمجھنا آسان ہوگا. جتنا باعزت مہمان, اچھا کوئی کسی ملک کا سفیر آ جاتا ہے, وزیر اعظم آیا تھا, صدر, کہاں ٹھہراتے ہیں اسے؟ 5 اسٹار ہوٹل میں, شادی ہال میں ٹھہراتے ہیں. کہاں ٹھہراتے ہیں؟
بھائی اب تو بہت ہی باعزت ہو گیا نا، بہت ہی باعزت ہے. اب اس کے لیے کیا ہے، اب تو پریزیڈنسی میں جائے گا، اب تو وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جائے گا، اب تو پرائم منسٹر ہاؤس میں جائے گا. یہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے. تو جتنا یعنی باعزت کوئی ہے، اس کی عزت کا خیال کر کے اس کو ہم مدعو کرتے ہیں، اس کو اس جگہ کے لیے مناسب تیار کرتے ہیں. جتنا باعزت مہمان ہوتا ہے ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے. اچھا یہ بات تو ہم سمجھ گئے. اب ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہم نے اپنے دل پاک صاف کر لیے ہیں؟ ہمارے دل اتنے صاف ستھرے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آ جائے، اس کا ایک تعلق آ جائے، اس کی ایک معرفت مل جائے، اس کی خشیت مل جائے، اس کا تقوی ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے. یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمارا دل پاک صاف بھی تو ہو، اس معیار کا بھی تو ہو. اس معیار کا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلا کام تو یہ ہوگا صفائی ستھرائی. دیکھیں کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی ہو، آپ مہنگے سے مہنگے وہاں لا کے پردے لگا دیجئے، مہنگے سے مہنگے فرنیچر لگا دیجئے، مہنگے سے مہنگی کراکری لے لیجئے، سب چیزیں ہوں، لیکن وہاں ادھر دیواروں میں جالے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں زمین پہ مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہاں برتن بھی جو ہے وہ ادھر جدھر کچن سا ہے وہاں پہ گندگیاں ہو رہی ہیں. گندگی کے ساتھ کتنی بھی قیمتی چیز ہو، کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ گندگی کے ماحول میں کتنی بھی قیمتی چیز ہو، کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جب ہم اس گندگی کے ماحول میں وہ قیمتی چیزوں کو رکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دل میں بغض کی برائی بھی ہو، غیبت کی برائی بھی ہو، جھوٹ، کینہ اور قطع تعلق اور نامعلوم کیا یہ ساری برائیاں ہمارے دل میں ہیں، اور ہماری خواہش یہ میرا رب، میرا اللہ میرے دل میں آ جائے. سوچے نا، ہم نے وہ دل صاف ہی نہیں کیا. صاف کرتے بالکل آتے. تو ہم سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ اپنے آپ کو ممکنہ حد تک بس یہ سوچا کریں ہمارا کیا گیا کوئی بھی کام یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس سے ہمارا دل خراب ہو جائے. وہ حدیث میں آتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کوئی بھی گناہ کرتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دل پھر سے پاک صاف ہو جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا اور اس کو رہنے دیتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر گناہ، اتنے نقطے سیاہ لگتے ہیں کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب اس دل میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی. وہ اچھی سے اچھی بات بھی، وہ بیت اللہ کے اندر طواف بھی کر رہا ہوگا لیکن اللہ نہیں اسے مل رہے ہوں گے. وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا لیکن اسے اللہ کا تعلق ہی نہیں مل رہا ہوگا. وہ حتیم میں کھڑا ہوگا، وہ ملتزم پہ کھڑا گڑ گڑا رہا ہوگا، سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن دل کیونکہ غلاظتوں سے پر ہے، اس میں اللہ آئیں گے ہی نہیں آئیں گے. تو ہمیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. مشکل کام کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہمارا ذہن تیار ہو جائے نا، آمادہ ہو جائے، ہمیں یہ کام کرنے، بس یقین کریں سب کچھ ہو جائے گا. ذہن کو تیار کرنا ہے. اور وہ ذہن تیار کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں فائدہ نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی فائدہ سمجھا دے، اچھی طرح سمجھا دے، ہم اس پہ لگ جائیں گے. ہمارا نقصان ہمیں سمجھا دے، ہم رک جائیں گے. ابھی کوئی آپ سے کہہ دے جی یہ والے دروازے کے سامنے بالکل ایک گیٹ کے جس سے آپ لوگ آتے ہیں اندر، اس دروازے کے سامنے جو ہے نا 2-3 شیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج آپ لوگ یہ کریے کہ اس دروازے کو چھوڑ کے جو دوسری طرف مسجد کے اندر والا دروازہ ہے یہ استعمال کر لیجئے گا، یہاں سے نکلیے گا. کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اگر بات کسی نے بتا دی، کوئی جائے گا اس دروازے پہ؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. ہر ایک کہے گا بھائی ہم بے وقوف تھوڑی ہیں، ہم جہاں نقصان ہے وہاں کیوں جائیں، جہاں فائدہ ہے ہم وہیں جائیں. تو یہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی تذکرہ کریں، انشاءاللہ سب باتیں آسان ہو جائیں گی. یہ ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی. کوشش کریں کہ یہ ہمارے معمول کا حصہ بن جائے. رمضان آ رہے، رمضان تک تو کوشش کر ہی لیں.
اچھا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ہمیں بہت لوگوں کا رسپانس آیا، موبائل پہ بھی لوگوں نے بھیجا. کئی لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ گزشتہ جو کلاسیں تھیں 20 کے بعد سے کسی کے پاس کوئی نہیں کھل رہی تھی، کسی کے پاس کوئی نہیں، کبھی کوئی وائرس کا اس کو سمٹم دکھاتا تھا، کبھی کوئی میسیج دکھاتا تھا. تو یہ سب چیزیں پریشانی تھیں. تو یہ گزشتہ ہفتے اللہ تعالیٰ نے بس یہ کام بہت 4-5 سال سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے، لیکن بس وہ ہر چیز کا ایک اللہ نے وقت رکھا ہے. تو الحمدللہ یہ اب کام ہو گیا کہ تجوید القرآن کی یہ ہماری کلاسیں جو ہیں اب یوٹیوب پر ہمیں مل سکتی ہیں. الحمدللہ یہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا یہ لنک ہے، یہ بھی ہم وہاں آپ کو بھیج دیتے ہیں. اگر لنک کسی کے پاس کبھی بھی کہیں نہ ہو، اگر یہ لنک نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ یوٹیوب کا جو اوپر سرچ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ سرچ میں صرف اتنا لکھ دیں تجوید القرآن PCM، تجوید القرآن بائی PCM. بس اتنا لکھیں گے یہ کلاسز کی پوری لسٹ آ جائے گی. جتنی بھی کلاسز اب تک ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری سیکوینس میں آئیں گی، فرسٹ کلاس سے لے کے اور ابھی جو لاسٹ ہوئی ہے یہاں تک ساری اس پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ کو مل جائے گا، بڑا آسان ہے. اگر لنک سے دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کوئی نہیں یاد ہے، کوئی ایسی جگہ ہے آپ کو نہیں یاد آ رہا، آپ چاہ رہے ہیں ہم کہیں باہر ہیں، لاہور ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے اب ہم لنک کہاں سے ڈھونڈیں، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سرچ میں جا کے صرف تجوید القرآن، اچھا چاہے انگلش میں لکھیں چاہے یہ ایسے اردو میں لکھ دیں جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے تجوید القرآن. اردو میں لکھیں گے تب بھی آ جائے گا، انگلش میں لکھیں گے تب بھی آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ بس یہ PCM ضرور لکھیں. PCM لکھیں گے تو یہ فوراً آپ کو یہی دکھا دے گا، ورنہ پھر اور بھی بہت سارے تجوید کے کھل جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک بڑا کام ہو گیا. اس سے اور جو 2 فائدے ہوئے وہ ایک یہ ہوا کہ آپ کوئی سی بھی کلاس کبھی بھی کسی کو چاہیے وہ اس سے فوراً سرچ کر کے کہیں بھی حاصل کر سکتا ہے. کسی بھی ڈیوائس پہ یہ چل رہا ہے، ہر ڈیوائس پہ چل رہا ہے. اینڈرائڈ فون پہ بھی چل رہی ہیں اور آئی فون پہ بھی چل رہی ہیں، لیپ ٹاپ پہ بھی، کمپیوٹرز پہ بھی، ہر چیز پہ یہ چل رہی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی الحمدللہ. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے موبائلز کے اندر یہ اچھی خاصی میموری لے لیتے تھے. تو یہ کلاسز کیونکہ پھر ڈیلیٹ کرنی پڑتی تھی، تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس میموری بھی نہیں لے گا، آپ کا موبائل بھی جو ہے وہ اسپیس ہوگی اس کی رہے گی. بس صرف آپ یوٹیوب پہ کلک کریں اور اپنی پسند کی کلاس جا کے دیکھیں، جتنی دفعہ چاہے اتنی دفعہ دیکھیں. تو یہ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے. ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، تو ہم میں سے ہر ایک بس کوشش یہ کرے کہ ہر ایک کے موبائل میں آج 10-10 20-20 25-25 جو ہے نا وہ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ ہم اس سلائیڈ کو اور اس کے ساتھ میں وہ لنک بھی بھیج دیتا ہوں جہاں پہ آپ صرف لنک پہ کرسر سے کلک کریں گے نا تو آپ یوٹیوب پہ پہنچ جائیں گے. تو وہ بھی میں بھیج دیتا ہوں، ساتھ ساتھ دونوں چیزیں بھیجتا ہوں. تو آپ لوگ اس کو اپنے گروپس میں شیئر کر لیں اور ہر ایک کو یہ کہیں کہ بھائی ایک دفعہ بس سن کے دیکھ لو، اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ساری سن لیجئے گا، اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے کہیں اور سے سیکھ لیجئے گا، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. تو یہ سب لوگ اس کے لیے پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.